نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی پریشانی، مشکل، اسٹریس، ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو عموماً گھروں میں ایک مزاج ہے کہ انسان اس بارے میں کچھ اپنا ویو رکھتا ہے اور اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہے کسی اپنے ماضی میں ہوئے غلطی یا گناہ کے بیس پر۔ کہتا ہے کہ ہم نے چونکہ یہ کیا تھا تو یہ ہوا۔ تو یہ جذبہ اس طور پر تو اچھا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو پہلا خیال آنا چاہیے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سزا مجھے ملی ہے۔ نیک لوگوں کا یہی طریقہ ہے، اس غلطی کی اصلاح کر کے، اس پر توبہ استغفار کر کے آگے اللہ سے تعلق دوبارہ مینڈ کر لے، تعلق بنا لے۔ لیکن گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے گناہ کو سوچیں، اپنے برابر والے کی گناہ کو سوچنے لگتے، کہتے تو نے ایسا کیا تھا اس لیے ہوا۔ بیٹے کو کہتے ہیں تیری وجہ سے یہ ہوا، میاں کو کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہوا، میاں بیوی کو کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے، تو نے یہ کیا تھا نا اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو سب ایک دوسرے پر یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گناہ، یہ تمہارے فلاں حرکت کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، بجائے اس کے کہ ہونا ہی چاہیے کہ ہر آدمی اس وقت گھبرا کے اپنے بارے میں سوچے۔ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے وبال آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے یہ گڑبڑ کی، اس کا یہ وبال آ رہا ہے۔ شیطان چونکہ بہت سے دھوکے دینا جانتا ہے تو وہ ہمیں اپنا ماضی تو بہت صاف دکھاتا ہے، اپنی زندگی تو بڑی پیاری دکھاتا ہے، وہاں ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اس کی نظر آتی ہے۔ تو یہ گڑبڑ کرتی نا، اس وجہ سے ایسا ہوا، تو نے ایسا کیا تھا اس لیے ہوا، فلاں نے ایسا کیا اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ وہ سارا پروجیکٹ کر دیا دوسروں پر۔ اس سے نفس کو بڑا سکون ملتا ہے کہ جناب میں تو بہت پاک صاف ہوں، گھر والے ہی میرے دو نمبری، وہ شیطان ہے۔ میں تو بہت اچھا ہوں، میری بیگم گڑبڑ ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، میری اولاد گڑبڑ ہے، میں تو بہت اچھا ہوں، میری اگر عورت ہے تو شوہر گڑبڑ ہے، شوہر کو لگتا ہے بیوی گڑبڑ ہے۔ یہ سب شیطان کے ڈرامے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو آپس میں بھی نفرتوں میں ڈالے، اور جو اصل روٹ کاز ہے، یعنی جو اصل اس کی کاز ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہ جانے دے۔ ہر دفعہ وہ کہیں اور لے، ارے نہیں وہ یہ وجہ ہوگی۔ تو جب اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا اور اس کو ٹائم ہی نہیں ملے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے کہاں گڑبڑ کی ہے، تو اس کا معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کو تو توبہ اس پہ تو کرے گا نہیں، کیونکہ اس کو تو نظر ہی نہیں جا رہی، اس کو تو نظر جا رہی آپ کی غلطی پر۔ اگر ایک دوسرے پر بلیم کرتے کرتے گزر گئے، اس کا مطلب یہ ہے ہم تو پاکیزہ ہیں، تم شیطان ہو۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تکبر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، روحانی بڑی بیماری اس سے بڑی کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ احساس کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تیری وجہ سے یا فلاں کی وجہ۔ ہر ایک کو فوراً یہ احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے گناہ نظر نہ آتے ہوں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ہم بہت ہی خرابی میں پڑے ہوئے، یعنی ہم اس کیچڑ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کا کرتا بالکل صاف ہے، سفید، میرے پاس بھی کرتا بالکل سفید ہے، اس پہ ایک چھوٹا سا بھی دھبا اگر لگتا ہے ابھی تو پتہ چل جائے گا، لیکن اس پر یہ میکینک کا ہوتا کرتا اور اس پہ 2000 پہلے سے دھبے پڑے ہوتے، اس کو 10-15 اور ڈال دیجیے، کوئی پتہ نہیں چلے گا اس کو، اس لیے کہ وہ بھرا ہوا ہے پہلے سے، کیا پتہ کہ اور کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم گناہ میں اس کا مطلب اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں پیچھے اپنا کوئی گناہ جس کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا نظر ہی نہیں آتا۔ اور کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم اندھے ہو چکے، گندگی میں پڑے ہوئے۔ اس لیے اللہ والوں کو ہمیشہ اپنا گناہ نظر آتا ہے، اپنی غلطی نظر آتی ہے، اور دنیا دار کو دوسرے کی غلطی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اپنی آنکھوں، شیطان اس کو اپنی طرف سے بلائنڈ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ خیال بظاہر نظر آئے کہ میرے گھر میں میری بیوی یا میرے بچے یا کوئی بھی غلطی کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ شاید وجہ بنی ہو، لیکن یہ سمجھ آتا کہ یہ جو غلطی کر رہے ہیں یہ تو میری ذمہ داری تھی، میری وجہ سے یہ غلطی کر رہے ہیں، تو بھی عذاب میرے اوپر آنا چاہیے، وجہ تو میں ہی بنا، گڑبڑ تو میری ہے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی، میں نے صحیح سے ٹریننگ نہیں کی، میں نے سکھایا نہیں۔ ماں کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، میری غلطی ہوئی ہوگی، میں نے گڑبڑ کی ہے اس وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ احساس ہونا چاہیے، دوسرے کے بارے میں نہیں۔ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جو انسان بیمار ہو اور اس کو یہ احساس نہ ہو کہ بیمار۔ دیکھیں نارمل فزیکل بیماری جتنی ہوتی ہے ہمیں اپنی بیماری پتہ چل جاتی ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتی ہے۔ آپ کو خدا نخواستہ کووڈ ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو اس بیماری میں جب آپ مبتلا ہو تو اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ یہ اس کو بھی کووڈ ہے، اس کے بارے میں بتا دیں تو کھانس رہا ہے بہت بری طرح سے، کتنی زور سے کھا رہا ہے، وہ تو پتا ہے میں خود بھی تو یہ کر رہا ہوں۔ اس کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ دوسرے کا کیا حال ہے، وہ اپنی فکر میں رہتا ہے۔ ظاہری بیماریاں تو آرام سے نظر آ جاتی ہیں، اپنے ڈیفیکٹ نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو روحانی بیماری ہے یا اسی طرح اس کی مثال نفسیاتی بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو یہ بیماری ہے۔ جو آدھے پاگل ہو جاتے ہیں
ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پگلے، انہیں کہو تو کہتے کہ تو خود پاگل ہوگا، وہ نہیں مانتے. روحانی بیماری اس سے بڑھ کر ہے، ان کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہمیں کسی بھی مصیبت یا مشکل کو دیکھ کر یہ لگے کہ اس کی وجہ فلاں اور فلاں اور فلاں ہے، یا میں نہیں ہوں کم از کم، تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں بری طرح بیمار ہوں، برا میرا حال ہے. اس لیے کوئی ایسا کر بھی رہا ہو تو آپ کو لیکن اس کے بارے میں جج بھی نہیں کرنا. یعنی اس وقت آپ کو یہ بھی خیال نہیں کرنا، مثلا آپ کو لگے کہ یہ ایسا کر رہا ہے تو آپ کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یار یہ تو بڑا روحانی بیمار ہے، اس کو اپنا گناہ نظر نہیں آ رہا، میرے گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے. کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کو بیمار سمجھ کے خود اس کام کو کر رہے ہیں جو کام وہ تھوڑی دیر پہلے آپ کی طرف کر رہا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اٹ ورک بوتھ ویز. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ کسی بھی غلطی کو اس کا جو سبب ڈھونڈنا ہے وہ کسی اور کی زندگی میں ڈھونڈا جائے. نہ، آپ سے جو چیز کنسرن ہوگی وہ آپ کے گناہ کی وجہ سے ہوگی، کسی اور کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ، اس کا کام ہے، اس کے لیے ہوگا. اور کبھی مشترکہ جب ہوگا تو اس میں آپ کا جو حصہ ہے اس حصے کو آپ ٹھیک کر لیجئے، تو کم از کم آپ کا اللہ سے تعلق تو بن جائے گا. آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا تھا تو وہاں یہ نہیں کہا یہ اصل میں حوا نے بہکا دیا، ان پہ نہیں ڈالا، خود ہی توبہ استغفار کرتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آدم عجیب آدمی ہے، آپ کو تو اللہ نے سامنے بتا کے اپنے ہاتھ سے بتایا تھا، آپ نے میری کہانی برباد دیا مجھے. نہیں، دونوں نے ایک دوسرے پہ کوئی ٹوپی ڈالنے کی کوشش نہیں کی، دونوں خود ہی توبہ استغفار کرتے رہے. جی. So I just have a question.